سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور دوسری یکم محرم الحرام شریف کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ یہ دونوں شہادتیں بھی اسلامی تاریخ کی عظیم ترین شہادتیں ہیں، اور شجر اسلامی کی آبیاری میں ان کی بہت عظیم خدمات اور ان کے بہت عظیم ثمرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت کی یاد آج ہم منا رہے ہیں، 18 ذوالحج شریف ان کا یوم شہادت ہے جو کل گزرا۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہجرتوں کے کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ پہلی ہجرت آپ نے مکہ مکرمہ سے حضور کے حکم پر حبشہ کی طرف کی، اور دوسری ہجرت آپ نے حبشہ سے مدینہ طیبہ کی طرف کی۔ آپ کو 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی سعادت و شرف بھی حاصل ہے، جو صحابہ کرام میں سے صرف اس جماعت کو حاصل ہے جن کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو زندگی میں 12 مرتبہ جنت کی بشارت دی، اور اس میں سے 2 مواقع ایسے ہیں جن میں سرکار علیہ السلام نے قیمت لے کر جنت کو آپ کے ہاتھوں فروخت فرمایا۔ دنیا انسانیت میں ایک نبی کی 2 بیٹیوں کا شوہر بننا، یعنی ایک ہی نبی کا 2 دفعہ داماد بننا، پوری انسانیت میں یہ شرف صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ حضور علیہ السلام کے 2 خلفاء کے بعد آپ منصب خلافت پر مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہونے کی حیثیت سے تشریف فرما ہوئے۔ امت کو قرآن کریم کی ایک قراءت پر جمع کرنے کی وجہ سے ساری امت آپ کو جامع القرآن کے نام سے جانتی ہے۔ اسلام کے لیے سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ جن کی اسلام کے لیے مالی خدمات پوری جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ ہیں۔ جس وقت آپ ایمان لائے اس وقت آپ کے پاس جو نقد رقم موجود تھی وہ 40,000 طلائی دینار تھے، یعنی 40,000 تولے سونا، کیونکہ طلائی دینار سونے کا وہ سکہ تھا جس کا وزن 1 تولے ہوا کرتا تھا۔ اور آپ نے کلمہ طیبہ پڑھتے ہی وہ ساری رقم حضور کے قدموں پر ڈھیر کر دی، اور اعلان کر دیا آج کے بعد میرے سارے مال اور میری جان کے آپ مالک و مولا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اسلام کے لیے کی جانے والی خدمات کو قرآن کریم میں متعدد مواقع پر مختلف انداز میں سراہا۔ جو آیت مبارکہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ابھی، یہ سورہ اعلیٰ شریف کی
آیت مقدسہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص موقع پر آپ کی جانب سے حضور علیہ السلام کی محبت میں، اسلام کی تائید میں خرچ کی جانے والی مال کے پیچھے موجود نیت خیر اور تقوی کی تعریف فرمائی ہے۔ لہذا حدیث پاک میں مذکور ہے کہ ایک شخص جو کہ دلی طور پر منافق تھا، یعنی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو اللہ کی بارگاہ سے اذن نہ ملنے کے سبب سے ظاہر نہیں فرمایا تھا، اور وہ عمومی طور پر مسلمانوں میں ہی شمار کیے اور گنے جاتے تھے۔ اس کے گھر میں کھجور کا ایک ایسا درخت تھا جو پڑوس کے گھر میں جھکا ہوا تھا، اور بالخصوص جب اس پر پھل آتا تھا تو اس پھل کے بوجھ تلے وہ اور زیادہ جھک جاتا تھا، تو اس کے پھل اس انصاری صحابی کے گھر میں گرا کرتے تھے جو اس کے برابر میں رہتا تھا۔ وہ انصاری صحابی اپنے تقوی اور طہارت کی وجہ سے اس بات کا خوف رکھتے ہوئے کہ بے خبری اور نادانی میں میرے بچے یا میرے گھر والے گرے ہوئے پھل کو اپنے گھر میں گرا ہوا ہونے کے سبب سے اپنا جان کر کھا نہ لیں، اس منافق سے یہ درخواست کرتا ہے کہ تم قیمت لے کر یہ درخت میرے ہاتھ فروخت کر دو تاکہ اس درخت کے پھل کا میں مالک ہو جاؤں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس خیال کو براہ راست اس پر پیش کرتا، اس نے دل میں خیال کیا کہ میں سرکار سے اس معاملے میں مشورہ کر لوں، مسئلہ پوچھ لوں، یہ بات صحیح بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے انصاری صحابی، اور سرکار علیہ السلام کو پورا واقعہ بتایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو تم رہنے دو، تم بات نہ کرو، میں اس سے کہہ دوں گا اور اس سے قیمت طے کر دوں گا، تم اسے قیمت ادا کر کے درخت خرید لینا۔ سرکار علیہ السلام نے اس کو پورا واقعہ بتانے کے بعد کہ سبب کیا ہے کہ درخت تیرے گھر میں لگا ہے لیکن تیرا پڑوسی اسے خریدنا چاہتا ہے، اس کو اپنے تئیں جو مناسب سمجھی وہ قیمت پیش کر دی کہ بھئی پیشکش کر دی کہ بھئی یہ قیمت تم لے لو اور درخت اس کو فروخت کر دو، کیونکہ وہ منافق تھا، اس کے دل میں نفاق تھا، وہ چاہتا تھا کہ یہ مسئلہ جھگڑے کا سبب بنے، لہذا اس نے حضور علیہ السلام کے فرمانے کے باوجود انکار کر دیا، اس درخت کے فروخت کرنے سے وہ منکر ہو گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو سرکار کو بڑا رنج ہوا۔ اتفاقی طور پر اس انصاری صحابی نے یہ معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کر دیا، ایسا ایسا واقعہ ہوا اور اس نے منع کر دیا۔ سرکار علیہ السلام کی یہ خواہش تھی، حضور علیہ السلام نے ہی مجھے منع کر کے خود اس سے بات کی اور اس نے انکار کر دیا، اور میں گمان کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو اس سے رنج پہنچا ہے، اس کے اس عمل سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور آپ نے اس سے درخت فروخت نہ کرنے کی وجہ پوچھی، قیمت معقول جو ہونی چاہیے تھی عام وہ پیش کی گئی تھی۔ اس نے کوئی واضح عذر بیان نہیں کیا، ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں تو چاہتا ہی یہی ہوں کہ یہ جھگڑا ہو اور بڑھے اور اس کے سبب سے مسلمانوں میں فتنہ ہو۔ اس نے کوئی معقول وجہ پیش نہیں کی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قیمت کو دگنا کر کے پیشکش کی۔
پھر بھی اس نے رضامندی ظاہر نہیں کی تو آپ نے 4 گنا قیمت پیشکش کی، پھر بھی وہ نہیں مانا تو آپ نے 8 گنا قیمت پیشکش کی، پھر بھی وہی نہیں مانا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا جو وہیں متصل قریب میں موجود تھا، آپ نے فرمایا میں وہ پورا باغ تجھے اس ایک درخت کے عوض میں دیتا ہوں، اور تو یہ درخت انصاری کو اس قیمت پر فروخت کر دے۔ ظاہر ہے اس کے دل میں لالچ آ گیا، نفاق اپنی جگہ تھا لیکن مال کا لالچ آ گیا، اس نے وہ درخت ایک باغ کی قیمت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سودا کر کے اس انصاری کو فروخت کر دیا۔ انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ ساری بات بیان کی کہ یا رسول اللہ یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات آئی اور میں نے آپ کے ملال کا، آپ کے رنج کا ان کے سامنے ذکر کیا، اور یوں انہوں نے ایک باغ کے عوض میں وہ درخت اس سے خرید کر میرے حوالے کر دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا، بلایا اور پوچھا کہ تم نے اتنی بڑی قیمت دے کر یہ ایک درخت کا سودا کیوں کیا، جبکہ اس نے جو معقول قیمت تھی وہ لے کر درخت بیچنے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک جملہ فرمایا، یا رسول اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ خوش ہو جائیں بس، کیونکہ انصاری نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے دل پر ملال ہے اس کے انکار کا، آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے میں نے یہ عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ شریف کی 10، 11 اور 12 3 آیات اس موقع پر نازل فرمائیں، اور رب کائنات نے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ۔ رب کائنات فرماتا ہے عنقریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے، اور وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں بھیجا جانے والا ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی پر مہر تصدیق سب فرمائی، اور اس کے نفاق اور اس کے جہنمی ہونے کا قرآن کریم کی اس آیت میں فیصلہ کر دیا، کیونکہ قرآن کئی مقامات پر یہ بات اہل ایمان پر واضح کر چکا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو آپ کے فیصلے سے اختلاف کرے۔ فلا وربک لا یؤمنون، محبوب ان میں سے ایک بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یحکموک، جب تک کہ آپ کو حاکم نہ مان لے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے، آپ کے قلب مقدسہ کو خوش کرنے کو اور آپ کو راضی کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بارہا ایسی خدمات پیش فرمائیں کہ تاریخ اسلام میں اس کی کوئی دوسری مثال ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مختلف مواقع اور مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اس کی تعریف اور اس کی توصیف فرمائی۔ غزوہ تبوک جس کو جیش الاسرا بھی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کئی بار آپ حضرات سماعت کرتے رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بہت قسم پرسی کے عالم میں تھے، سرکار نے ترغیب دلائی کہ مجاہدین کے پاس سواریاں اور سامان حرب یعنی ہتھیار نہیں ہے، تو لوگوں کو چاہیے جو اہل ثروت ہیں کہ وہ اس معاملے میں اللہ کے دین کے مددگار بنے۔ سرکار علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف میں اجتماع جمعہ میں لوگوں کو ترغیب دلائی، اور سرکار علیہ السلام نے جیش الاسرا کے لیے لوگوں کو چندہ دینے کی ترغیب دی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں 100 اونٹ بمع سامان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اظہار مسرت فرمایا، لیکن کیونکہ ضرورت زیادہ تھی سرکار نے پھر اعلان فرمایا کہ اہل ایمان زیادہ سے زیادہ
جو اہل ثروت ہیں وہ اس معاملے میں مزید معاونت کریں۔ حضرت عثمان نے دائیں بائیں دیکھا، حضور کی بات خالی نہ جائے، پھر کھڑے ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ میں 200 اونٹ بمے سامان اللہ کی بارگاہ میں آپ کی رضا اور خوشنودی اور اعلان پر پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بار بار اعلان فرماتے رہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار کھڑے ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے 1000 اونٹ اس پر موجود سارا سامان حرب، یعنی جو کجاوا اس پر لگے گا، جو مجاہد اس پر بیٹھے گا، اس کو جو کچھ بھی اسباب جنگ لڑنے کے لیے اور میدان جنگ میں جانے کے لیے چاہیے ہوں گے، وہ سارا کا سارا 1000 اونٹ بمے اسباب سامان حرب آپ نے فرمایا رسول اللہ میں پیش کرتا ہوں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر انتہائی مسرت اور خوشی کا اظہار فرمایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ 1000 دینار جو میرے پاس موجود ہیں یہ میں اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ بھی آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش فرما دیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل کا مشاہدہ فرمایا، صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ دینار حضور کے سامنے پڑے ہوئے تھے اور حضور ان کو ایسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر، یعنی جس کو کھنکانا کہتے ہیں، کھنکا رہے تھے، آواز پیدا ہو رہی تھی اور بلند آواز سے ارشاد فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے ان کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس اعلان کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے، یعنی اگر غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے حضرت عثمان کو ساری شریعت سے آزاد کر دیا۔ الفاظ پر غور کر لیں آپ، سرکار فرماتے ہیں آج کے بعد عثمان جو چاہیں کریں ان کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے باوجود عالم کیا تھا؟ اس کے باوجود عالم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تقویٰ کی، آپ کی طہارت کی اور آپ کے ظاہر و باطن کی پاکیزگی کی قرآن کریم میں گواہی دی۔ لہذا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اموال سرکار کے دربار میں پیش کیے، رب کائنات نے قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا مما ولا اذى۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دینے کے بعد کسی پر احسان نہیں جتاتے، یعنی سرکار کے اس اعلان کے باوجود بھی انہوں نے اپنے تقویٰ، اپنی طہارت، اپنی پاکیزگی، اپنی عبادات، اپنے معمولات، اپنی شرافت، اپنے احکامات اسلامی پر پابندی کے عمل کو کسی بھی طرح سے تبدیل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے اللہ نے آخرت میں ایسا اجر رکھا ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت عثمان غنی کی منقبت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور فرمایا کہ نہ وہ دنیا میں نہ آخرت میں ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہ یہاں کبھی خوف اور غم میں مبتلا ہوں گے نہ کبھی آخرت میں خوف اور غم میں مبتلا ہوں۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ان کے مختلف اعمال اور اسلام کے لیے کی جانے والی مختلف خدمات کے ستائش میں، توصیف میں اللہ تبارک نے آیات قرآنیہ کا نزول فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو آپ مختلف مواقع پر سماعت فرماتے رہے ہیں، فقیر بھی بیان کرتا رہا ہے، لیکن آج کیونکہ مقصود خاص ان کی شہادت کے واقعے کا اور اس کے حوالے سے تفصیلات کا عرض کرنا مقصود ہے، تو
اس ضمن میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اعلان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت سے 5 سال پہلے فرما دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سرکار نے اعلان فرما دیا تھا۔ کس طرح اعلان فرما دیا تھا؟ اس طرح اعلان فرما دیا تھا کہ ایک حدیث شریف بخاری شریف میں، مسلم شریف میں بہت معروف ہے، بہت مشہور ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر غزوہ جبل احد پر تشریف فرما تھے، اور سرکار علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ اچانک پہاڑ نے جنبش کی، پہاڑ ہلنے لگا، تو سرکار علیہ السلام نے اپنا بایاں پیر پہاڑ پر مارا اور ارشاد فرمایا، احد ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب سرکار علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا تو صحابہ کرام نے، سننے والوں نے اس بات کو اچھی طرح جان لیا کہ سرکار علیہ السلام کن کے متعلق اعلان فرما رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی نبوت کسی سے پوشیدہ نہیں تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا چرچا جماعت صحابہ میں معروف تھا۔ حضور علیہ السلام نے جن 2 کی شہادت کا اعلان کیا، گویا وہ سرکار علیہ السلام نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ فاروق اعظم کو بھی شہید کیا جائے گا اور عثمان غنی کو بھی شہید کیا جائے گا۔ اور یہی وہ 2 شہادتیں ہیں جن کے بارے میں نے ابھی تمہید کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ایک 10 ذوالحج کی قربانی ہے جس کی یاد ہم منا چکے ہیں، ایک 10 محرم کی قربانی ہے جس کی یاد ہمیں منانی ہے، لیکن اس درمیان میں 2 عظیم شہادتیں اور ہیں، 2 عظیم قربانیاں اور ہیں جو راستے میں چلتے ہوئے ہمیں ملتی ہیں۔ وہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے، اور 1 محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور اس کا تعلق حضور علیہ السلام، یا یوں کہیے کہ ان دونوں شہادتوں اور قربانیوں کی یادوں کے ساتھ وابستہ ہے جو اہل ایمان پورے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں یہ بات بھی مذکور ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ ایک باغ میں تشریف فرما تھے جس کا دروازہ کھجور کے پتوں سے بن کر بنایا گیا تھا، اور سرکار علیہ السلام نے اپنی تشریف فرمائی کے بعد اس دروازے کے بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کسی نے آنے کی اجازت چاہی۔ حضور علیہ السلام کو پیغام دیا گیا، یا رسول اللہ کوئی آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ پوچھو کون ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے آنے دو، اور جو اس کے لیے دروازہ کھولے اس سے کہو اسے جنت کی بشارت دے، اس کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائے۔ تو جب دروازہ کھولا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ آپ اندر تشریف لے آئے، سرکار کے پاس تشریف فرما ہو گئے۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ پھر خادم نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ کوئی اور آنے کی اجازت چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو بلا لیا جائے۔ سرکار نے پھر دوبارہ یہ نہیں پوچھا کہ پہلے معلوم کرو کون ہے، بلکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو اور اسے جنت کی بشارت دو۔ جب دروازہ کھولا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، لہذا آپ کو جنت کی بشارت دی گئی، سرکار کی طرف سے مرحبا کہا گیا اور سرکار کی نشست میں بلا لیا گیا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ پھر دوبارہ کسی نے آنے کی اجازت چاہی۔ سرکار کو پھر اطلاع دی گئی یا رسول اللہ کوئی آنے والا آیا ہے اور آنے کی اجازت چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو بلا لیا جائے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
اس دفعہ بھی سرکار نے یہ نہیں پوچھا کون ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اس آنے والے کو آنے کی اجازت دو اور فتنوں کے دور میں مصیبت میں مبتلا ہونے، تکلیف کے ساتھ شہید کیے جانے اور جنت میں جانے کی بشارت دو۔ جب دروازہ کھولا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف فرما گئے۔ یعنی پوری جماعت صحابہ پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اعلان فرما دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اذیت کے ساتھ شہید کیے جائیں گے، یہ بھی بتا دیا گیا کہ فتنوں کے وقت میں شہید کیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک جامع ترمذی شریف میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف فرما تھے، اچانک ہم نے دیکھا کہ دور سے ایک شخص گزر رہا ہے جس نے اپنے چہرے کو رومال سے چھپایا ہوا ہے، جیسے سردی کے سبب سے کوئی آدمی اپنا چہرہ لپیٹ لیتا ہے، اس نے اپنے چہرے کو رومال سے، چادر سے لپیٹا ہوا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے اپنے بعد پیدا ہونے والے فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے۔ اچانک سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ وقت جو فتنوں کا وقت ہوگا اور تم میں سے اکثر اس فتنے میں مبتلا ہوں گے، سرکار نے فرمایا وہ جو شخص جا رہا ہے نا وہ فتنے سے محفوظ اور ہدایت پر ہوگا، وہ فتنے سے محفوظ اور ہدایت پر ہوگا۔ لوگوں کو تجسس ہوا، دوڑے کہ بھئی کون ہے دیکھیں، ان کو بلا لائے۔ جب قریب آئے ان کا چہرہ کھلا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ جو شخص جا رہا ہے نا وہ فتنوں سے محفوظ ہوگا، یعنی اس کا ایمان، اس کا عمل خرابی سے، برائی سے، بدی سے، گناہ سے محفوظ ہوگا اور ہدایت پر ہوگا وہ۔ تو گویا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مقامات پر اس بات کا ذکر فرمایا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں اپنے حجرہ مقدسہ میں تشریف فرما تھے، اور میں پردے میں موجود سرکار کے کلمات کو سن رہی تھی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ عثمان، اللہ تبارک و تعالی ان قریب میرے بعد تمہیں طہارت و پاکیزگی کے ساتھ ایک کرتا، ایک قمیض پہنائے گا۔ منافقین چاہیں گے کہ اس قمیض کو تار تار کر دیں اور تمہارے وجود سے اتار دیں، لیکن تم منافقین کے خوف اور ان کے رعب سے اس قمیض کو ہرگز نہ اتارنا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس بات کو سنا جو سرکار نے فرمائی تھی، اور اس پر کسی نے کوئی کلام نہیں کیا، لیکن خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں سرکار اس سے پہلے میرے متعلق جو فرما چکے تھے، جب میرے دور خلافت میں فتنے پیدا ہوئے تو میں نے جان لیا کہ جن فتنوں کی طرف سرکار نے اشارہ کیا تھا وہ فتنے بھی یہی ہیں، اور اس میں ہدایت پر قائم رہنے کی جو بشارت دی تھی اس میں میری ذات کا ہی تعلق اور دخل ہے۔ اور سرکار نے فرمایا تھا منافقین تم سے اس قمیض کو اتارنا چاہیں گے، تم اسے نہ اتارنا، اس کا مطلب خلافت سے دستبرداری ہے۔ لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعبیر فرمایا، جب یہ معاملہ ہوا تو میں نے اس کو تعبیر سمجھا کہ اس کا مطلب سرکار علیہ السلام نے اس معاملے سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک اور حدیث میں جو کہ صحیح ستہ کی تمام کتب میں موجود ہے، متعدد صحابہ کرام نے اس کو بیان فرمایا کہ سرکار علیہ السلام نے اجتماع صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے اسلام کے لیے کی جانے والی خدمات کی تعریف فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا ان قریب میرے بعد تمہیں ظلماً شہید کر دیا جائے گا، تم ظلماً قتل کیے جاؤ گے۔
صحابہ کرام فرماتے اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور محدثین حدیث اس پر گفتگو فرماتے اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صرف شہادت کا ہی ذکر نہیں تھا، بلکہ ظلمن کا لفظ استعمال کر کے بتایا گیا کہ حضرت عثمان غنی حق پر ہوں گے، وہ ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے بلکہ ان پر ظلم کیا جائے گا۔ فرمایا اس میں صراحت موجود ہے۔ الغرض اس طرح کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہمیں کتب حدیث میں ملتی ہیں، جس سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی شہادت پر پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اس طرح قائم ہوئی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، بہت لوگوں نے آپ کو ترغیب دلائی کہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بہت بڑے فقیہ تھے، عابد و زاہد تھے، نوجوان تھے، باصلاحیت تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کچھ معاملات تھے اس میں آپ کے نائب تھے، آپ کے دست راز تھے بیٹا ہونے کی وجہ سے۔ تو کئی لوگوں نے یہ ترغیب دلائی کہ آپ اپنے بیٹے کو خلافت کے لیے نامزد فرما دیں، اور ان سب کا یہ مشورہ اخلاص پر مبنی تھا، یعنی ان میں سے کسی کے اس مشورے کے سبب سے اس کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ بہت باصلاحیت ہیں، حوصلے والے ہیں، صلاحیت والے ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا سگا باپ ہوں اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں نے جس ذمہ داری کے اٹھانے میں کوئی راحت نہیں پائی اور ایک رات بھی میں سکون کے ساتھ نہیں سویا، تو جو کانٹوں کا تاج میں ایک عرصے تک پہنا رہا، کیوں میں اپنے بیٹے کو پہنا کے جاؤں؟ فرمایا میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ کسی کو مقرر نہیں فرمایا تھا۔ یہ جنہوں نے عید کے نام پر دن منایا اور اس تصور کے ساتھ منایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا، غدیر خم کے مقام پر، حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر حضور علیہ السلام نے جماعت صحابہ میں ایک اعلان فرمایا تھا، اور وہ ایک مخصوص واقعے کے پس منظر میں تھا کہ جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں مال غنیمت کی تقسیم کے ضمن میں حضرت اسامہ نے اپنے دل میں کچھ شک پیدا ہونے کی وجہ سے اس کو رفع کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقسیم مال غنیمت پر مقرر فرمایا تھا، حضرت علی نے اپنا بھی حصہ مقرر فرمایا ہے، میں گمان کرتا ہوں کہ وہ حصہ دوسروں سے زیادہ تھا، تو میرے دل میں اس حوالے سے کجی ہے، تو آپ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مسئلے کے حل اپنی کجی کو دور کرنے کے لیے، لیکن عرف عام میں حضرت علی کی شکایت کی، عرف عام میں ہم کہیں گے، سرکار نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ سرکار علیہ السلام نے ان کے اس عمل کو یا اس سوچ کو پسند نہیں فرمایا، اور سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی نے جو کچھ لیا وہ اس سے زیادہ کے حقدار تھے۔ ظاہر ان کا گمان یہ تھا نا کہ حضرت علی نے باقیوں سے زیادہ لیا ہے، ان کے دل میں کجی تھی، وہ چاہتے تھے میرے دل کی کجی دور ہو جائے، بات صاف ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام اپنے دلوں میں بغض نہیں رکھتے تھے، جو بات تھی انہوں نے عرض کر دی سرکار کی بارگاہ میں، کیونکہ سرکار نے مقرر کیا تھا تقسیم پر۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علی نے جو لیا وہ اس سے زیادہ کے حقدار تھے، اور تم اپنے دل میں علی کے لیے کوئی کجی نہ رکھو۔ پھر سرکار نے اہتماماً کہ شاید اسامہ کی طرح اوروں کے دلوں میں بھی کوئی کجی ہو، یہ پس منظر بتا رہا ہوں میں آپ کو اس اعلان کا، جس کے حدیث کے ایک جملے کو بیان کر کے
ایک عید منائی جاتی ہے اور عید کا پس منظر یہ بتایا جاتا ہے کہ خلیفہ بلا فصل کی تقرری کا اعلان تھا۔ سرکار علیہ السلام مجمع میں تشریف لائے اور سرکار علیہ السلام نے ترغیباً، تاکہ لوگوں کے دلوں سے اگر کوئی شکوک و شبہات حضرت علی کے متعلق ہوں تو وہ دور ہو جائیں، کیونکہ حضرت علی اور حق یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ تقوی، طہارت، پاکیزگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حضرت علی کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ان کی شان کے لیے، ان کی منقبت کے بیان کے لیے اور موجود افراد کے دلوں میں اگر کوئی شک ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے سرکار علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ حضور نے حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا اور حضور کے بعد حضرت علی خلیفہ ہے، یعنی وہ خلیفۃ بلا فصل کا ترجمہ کر لیا انہوں نے، جو وہ اپنی اذان کے کلمات میں بھی دہراتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یاد رکھنی چاہیے اس ضمن میں، بہت مختصر، میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا، حضرت عثمان پر مجھے بات کرنی ہے، لیکن ضمناً کیونکہ یہ بات ہے اور خاص حضرت عثمان غنی کی شہادت کے دن یہ چیز منائی جاتی ہے، اس لیے وضاحت ضروری ہے کہ پہلی بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر حضور علیہ السلام کو حضرت علی کی نیابت و خلافت ہی کا اعلان کرنا مقصود تھا تو اس کے لیے تو بہترین موقع خطبہ حجت الوداع تھا نا، جب 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے۔ تو حضور نے یہ اعلان وہاں کیوں نہیں کیا؟ حج ختم ہو گیا، واپس تشریف لا رہے تھے، مدینے سے کچھ فاصلے پر تھے، اب اس وقت حضور کے ساتھ صرف وہ صحابہ تھے جو یمن اور مدینے سے تعلق رکھتے تھے، باقی سب اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ تو اگر حضور کو حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو اس کے لیے تو بہترین موقع وہ تھا کہ جب خطبہ حجت الوداع دے رہے تھے حضور اور 1 لاکھ اور بعض روایت میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام حضور کے سامنے موجود تھے اور پوری دنیا سے آئے ہوئے صحابہ کرام تھے، تو وہ بہترین موقع تھا، اس وقت اعلان کرنا چاہیے تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر یہ اعلان حضرت علی کی خلافت ہی کا تھا تو کوئی جواب دے کہ حضور کو کیا تکلف تھا یہ کہنے میں کہ من کنت مولاہ فعلی خلیفتہ، میں جس کا مولا ہوں علی میرے بعد اس کے لیے میرا خلیفہ ہے۔ یہ کہنے میں حضور کو کس نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، کس نے منہ پکڑا ہوا تھا؟ حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے؟ بھائی حضور فرماتے میں جس کا مولا ہوں علی میرے بعد اس کے لیے خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، سیدھا سیدھا فرما دیتے۔ 2 بات۔ تیسری بات، اگر یہاں مولا کا ترجمہ خلیفہ کیا جائے، نائب کیا جائے، سجادہ نشین کیا جائے، جانشین کیا جائے جو وہ لوگ کرتے ہیں، تو پھر پہلے یہ جواب دو کہ حضور کس کے سجادہ نشین تھے؟ کیونکہ حضور نے تو یہ کہا نا من کنت مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں، تو اگر مولا کے معنی سجادہ نشین کے ہیں، خلیفہ کے ہیں، جانشینی کے ہیں، تخت نشینی کے ہیں، خلافت کے ہیں، تو بتاؤ حضور کس کے نائب تھے، کس کے خلیفہ تھے، کس کے سجادہ نشین تھے؟ اور اگر حضور نے اپنے آپ کو مولا کہا اور اس مولا میں حضور کسی کے سجادہ نشین نہیں ہے اور کسی کے خلیفہ نہیں ہے، کسی کے نائب نہیں ہے، تو پھر حضرت علی مولا ہو کر کس کے نشین ہو گئے اور کیوں ہو گئے؟ یہ لفظ مولا عربی میں عام ہے، یہ لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان اللہ ہوا مولاہ، قرآن کے الفاظ جو میں پڑھ رہا ہوں، بے شک اللہ ان کا مولا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ بھی مولا ہے، کس کا نائب ہے اللہ، کس کا خلیفہ ہے، کس کا سجادہ نشین ہے؟ حضور علیہ السلام بھی مولا ہیں، اس حدیث میں خود نے حضور نے اپنے آپ کو مولا کہا ہے، من کنت مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں۔ اور ہر نماز میں ہم حضور کے لیے کہتے ہیں سیدنا و مولانا، ہمارے مولا، تو حضور بھی مولا ہیں۔ تو حضور کس کے نائب اور خلیفہ اور سجادہ ہیں؟ کسی کے بھی نہیں ہے۔ اللہ کس کا نائب، خلیفہ اور سجادہ ہے؟ کسی کا بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سیدھا سیدھا یہ ہوا، اور عربی کی کسی لغت میں بھی مولا کے معنی نائب، سجادہ اور خلیفہ کے نہیں ہوتے۔ اس کے معنی 3 معنی معروف ہیں اس کے۔ ایک معنی ہے مولا کا مددگار، ایک معنی ہے مولا کا دوست،
اور ایک معنی ہے مولا کا محبت کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مولا کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ اللہ ساری مخلوق کا مددگار ہے، اللہ کے سوا کوئی حقیقی طور پر مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ہم حضور سے جو مدد مانگتے ہیں اس ایمان کے ساتھ مانتے ہیں کہ حضور اللہ کی عطا سے ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ ذاتی اور حقیقی مددگار تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اسی لیے اللہ مولا ہے، کیونکہ اللہ مددگار ہے، ساری مخلوق کا مددگار ہے اللہ۔ حضور علیہ السلام پر بھی اسی طرح اللہ پر دوست کے معنی بھی آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حضور کا سچا غلام، جو اللہ کا فرما بردار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی فرما برداری کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، یعنی اللہ اس کا دوست ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، تو اس لیے اللہ مولا ہے۔ کن معنوں میں؟ کہ وہ دوست ہے اہل ایمان کا، مددگار ہے ساری مخلوق کا، محبت کرتا ہے سب سے، یہی تین معنی ہیں۔ حضور پر بھی انہی تین معنوں کا اطلاق ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام ہر صاحب ایمان کے دوست ہیں، حضور سے بڑھ کر ہمارا دوست کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ دوست کس کو کہتے ہیں؟ جو ہماری بھلائی کا چاہنے والا ہو، اور حضور تو ایسی بھلائی کے چاہنے والے ہیں کہ جب سارے دوست مٹی میں ڈال کے چلے جاتے ہیں تو یہ دوست اکبر ہے جو وہاں آ کر ہماری خبرگیری کرتا ہے۔ حضور تو ایسے دوست ہیں ہمارے۔ تو حضور علیہ السلام ہمارے دوست ہیں، حضور ہی ہمارے مددگار ہیں اللہ کی عطا سے، حضور ہی ہمارے مددگار ہیں اللہ کی عطا سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس لفظ کا جو اطلاق ہے، اس کا اعلان بالکل سیدھا سیدھا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں میں جس کا مددگار ہوں علی بھی اس کا مددگار ہے، میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، میں جس سے محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتا ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے مدد کرتا ہے، جو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو علی کی مدد کرے گا گویا میری مدد کرے گا، جو علی کو دوست رکھے گا مجھ کو دوست رکھے گا۔ یہ ترجمہ ہے حدیث کا۔ اور ان سارے معنوں پر اور ان ساری تشریحات پر اہل سنت کا ان لوگوں سے بڑھ کر ایمان اور عقیدہ ہے جو ان کے نام پر محبت کہہ کر سینہ پیٹتے ہیں۔ ہمارا ان سے بڑھ کر ان الفاظ پر ایمان ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حضور سے محبت کرتا ہو علی سے محبت نہ کرے، ہو نہیں سکتا کہ علی سے محبت کرتا حضور سے محبت نہ کرے، ہو نہیں سکتا کہ حضرت علی کا مددگار بنے اور حضور سے اپنا مددگار نہ مانے، ہو نہیں سکتا کہ حضور اس کے مددگار ہوں حضرت علی اس کے مددگار نہ بنے، ہو نہیں سکتا کہ حضور اس کے دوست ہوں حضرت علی اس کے دوست نہ ہوں، یا وہ حضرت علی کا دوست بن جائے اور حضور اس کے دوست نہ بنے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سارے مفہوم اس پر آتے ہیں۔ یہ بات جملہ معترضہ کے طور پر تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف منع کر دیا، میں اپنے بیٹے کو اپنے پیچھے نائب خلیفہ بنانا نہیں چاہتا، میں نے اس میں کوئی راحت، کوئی آرام، کوئی سکون نہیں پایا۔ یہ تو بڑا آزمائش کا معاملہ ہے اللہ کے آگے یہ آج کل والے حکمران تھوڑی تھے لوٹو اور کھاؤ اور جیب بھرو، اپنے بھی بھرو، اپنے خاندان والوں کے بھی بھرو، اپنے دوستوں یاروں کے بھی بھرو، جو مال کمانے میں ساتھ دے اپنی بھی جیب بھرو، اس کی بھی جیب بھرو۔ یہ تو سارا نظام ہی ہمارے یہاں تو یہ چل رہا ہے۔ لیکن وہ لوگ تھے جو اسے ذمہ داری سمجھتے تھے اللہ کے آگے جواب دہی کے حوالے سے۔ جو تقویٰ والے لوگ ہوتے ہیں وہ آج بھی سمجھتے ہیں اس کو ذمہ داری، آج بھی ان کی ساری جد و جہد، آج بھی ساری کوشش اپنے آپ کو کرسی پہ بٹھانے کی نہیں بلکہ اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس وقت، آج بھی جو ان کے سچے غلام ہیں ان کا وہی مشن ہے، ان کا وہی نظریہ ہے، ان کا وہی عقیدہ، اور قیامت تک ایسے اہل حق دنیا میں رہیں گے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اور وہ خوش نصیب ہیں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کی تائید و حمایت کرتے ہیں، اور وہ بد نصیب ہیں جو اس بات کو جاننے کے باوجود کہ یہ اللہ کے دین کی سربلندی چاہتے ہیں اپنے آپ کو ان سے علیحدہ اور ان سے اپنے آپ کو جدا کرتے ہیں۔ بد نصیب ہیں وہ، قیامت میں جواب دیں گے اللہ کے آگے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، صاف انکار کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ طے ہوا کہ 6 صحابہ کرام اس وقت ایسے تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جو پوری جماعت صحابہ میں معزز ترین
بزرگ ترین قابل ترین 6 تھے. یہ طے ہوا کہ بھئی یہ 6 مل کر آپس میں فیصلہ کر لیں, جس پر یہ متفق ہو جائیں گے اس کو خلیفہ بنا دیں. میں ان 6 پر فیصلہ چھوڑتا ہوں, کیونکہ یہ اب ساری امت ان پر متفق ہے کہ ان کے تقوی, ان کی پاکیزگی, ان کی طہارت, ان کی نیکی پر. اس میں سے ایک حضرت سعد بھی تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. انہوں نے مشورہ دیا کہ بھئی جو خلافت سے دستبرداری چاہتے ہیں, پہلے وہ 3 افراد کسی 3 کے حق میں دستبردار ہو جائیں. یعنی وہ اعلان کر دیں کہ بھئی ہم اس میں شامل ہی نہیں ہیں. عام الفاظ میں کہیں تو ہم امیدوار نہیں ہیں, ہمیں ووٹ نہیں چاہیے, تاکہ فیصلہ کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. لہذا ایسا ہی ہوا کہ 6 میں سے 3 نے دستبرداری کر دی, اب 3 باقی بچ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بچ گئے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ باقی بچ گئے, اور حضرت زبیر باقی بچ گئے. اب ان تینوں نے باہمی مشاورت کی. حضرت زبیر نے فرمایا بھائی میں آپ دونوں کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں, اب آپ دونوں فیصلہ کر لیں. اب آپ دونوں فیصلہ کر لیں بھائی آپ میں سے کون خلافت کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے یا اٹھانے کو تیار ہے. تو اس بات کا امکان کیا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ طلب اقتدار کی خواہش کو ظاہر کرتے. لہذا دونوں نے کہا کہ بھئی آپ ہی لوگ فیصلہ کریں, ہماری طرف سے نہیں ہوگا یہ فیصلہ. تو اب یہ جو 4 افراد حضرت زبیر, یہ 3 افراد جو تھے, حضرت زبیر نے پہلے حضرت علی سے تنہائی میں ملاقات کی اور فرمایا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ حضرت عثمان کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو جائیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں, مجھے اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. پھر یہی بات اپنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے فرمایا کہ اگر میں آپ کو یہ مشورہ دوں کہ آپ حضرت علی کے حق میں دستبردار ہو جائیں خلافت سے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں. یعنی اگر یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے, ظاہر زبان خلق کو نقار خدا سمجھو, یہ سارے اہل اللہ کے نیک بندے حضور کے صحابہ ہیں, فیصلہ کرتے. تو آپ نے یہ بھی جان لیا کہ بھئی تو دونوں ہی بڑے ہی مخلص, بڑے ہی. تب حضرت زبیر نے باقی 3 کو جو دستبردار ہو چکے تھے اپنے ساتھ ملایا. اب یہ کتنے ہو گئے؟ 4. فرمایا میں آپ چاروں یعنی ہم چاروں اس بات پر مشورہ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اعتبار سے, تجربے کے اعتبار سے, اپنی معاشرتی حیثیت کے اعتبار سے میں ان کا نام پیش کرتا ہوں. باقی 3 نے اس کی تائید کر دی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب اس پر آگاہ کیا گیا تو آپ نے فوراً بخوشی اس کو قبول کر لیا, ان کی بیعت کر لی. لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ طور پر, جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, بڑی آسان سی بات ہے نا, جو لوگ کہتے ہیں حضرت علی معاذ اللہ خلافت کے حق کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور اس حدیث کے حوالے سے یہ بات بھی میں کہا کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو یاد ہے, حضرت علی کو یاد نہیں تھی. جب مدینے میں مشاورت ہو رہی تھی حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی تو اہل مدینہ تو موجود تھے, انہوں میں سے ایک تو کھڑا ہو کے کہتا کہ حضور نے اس دن اعلان کیا تھا کہ علی میرا خلیفہ ہے. چلو نہیں ہوا, پھر جب حضرت عمر کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا, اہل مدینہ بیعت کر رہے تھے, کوئی ایک تو کھڑا ہو کے کہتا. جب حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا, کوئی ایک تو اہل مدینہ میں سے کھڑا ہوتا. حدیث تو آج بھی کتابوں میں موجود ہے. اس زمانے میں کیا اہل مدینہ کوئی حدیث بھول گئی تھی؟ اگر سب کو یاد تھی اور کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا تو پھر 2 ہی باتیں آتی ہیں سامنے, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. یا تو سارے حضرت علی کے مخالف تھے, جس کا تصور بھی کوئی صاحب ایمان نہیں کر سکتا. حضرت علی جیسی ہستی ہو, داماد رسول ہوں, علم کا دروازہ ہوں, حیدر کرار ہوں, اور معاذ اللہ اہل ایمان جن کو حضور نے فرمایا کہ حق ان کے ساتھ ہے, یہ حق کے ساتھ ہیں. اور دوسری بات کیا رہ جاتی ہے کہ وہ سارے حدیث بھی جانتے تھے اور اس کا یہ والا مفہوم بھی جانتے تھے جو میں نے بیان کیا. اس لیے کسی نے بھی اس وقت یہ بات نہیں کی. متفقہ طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. 12 سال میں 12 دن کم آپ کی خلافت رہی ہے. حضرت عثمان غنی خلیفہ رہے 12 سال میں 12 دن کم.
آپ کی خلافت تھی، کیونکہ جب آپ شہید کیے گئے تو آپ مسند خلافت پر تشریف فرما تھے، خلیفہ تھے اس وقت۔ ابتدائی 6 سال بڑی فتوحات ہوئی ہیں۔ رے شہر کہلاتا تھا جس کا آج نام تہران ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا تھا۔ قبرص آج بھی ایک معروف ملک ہے، آپ نام سنتے ہوں گے دنیا کے نقشے پر اس کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بحری جنگ کے ذریعے فتح کیا گیا تھا۔ اسی طرح جرجان، یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح کیا گیا تھا۔ ہسپانیہ اس زمانے میں اس کا نام تھا، اب اس کو اسپین بولتے ہیں، یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں سلطنت اسلامیہ میں داخل ہوا تھا۔ کئی علاقے، کئی فتوحات ہوئیں اور اتنی زیادہ خوشحالی ہوئی، بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ میں جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو کبھی کبھی 1,000 درہم ایک کے حصے میں آتے تھے، اتنا مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا، ایسی برکات تھیں حضرت عثمان غنی۔ علماء فرماتے ہیں جب حکمران عادل ہونا تو زمین خزانے اگل دیتی ہے، جب عدالتوں میں انصاف ہونا تو آسمان سے رحمتیں برسنے لگتی ہیں، جب لوگوں کی نیتیں پاک ہوں تو گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور یادگار دور رہا، خوب برکتیں آئیں، خوب مال آیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ دور اس لیے بھی کامیاب تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے فیصلوں میں اور اپنی شخصیت میں بہت سخت تھے، اور حضرت عثمان صوفی مزاج آدمی تھے، ان کی طبیعت میں نرمی بہت زیادہ تھی، عفو و درگزر بہت زیادہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، لوگوں کی باتوں پر اعتبار کر لیا کرتے تھے، خود سچے تھے نا تو دوسرے کو بھی سچا سمجھتے تھے۔ آپ کی اس صفت نے آپ کے اقتدار کے معاملے میں آپ کو کچھ کمزوری میں مبتلا کر دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جلدی جلدی اعتبار کر لینا، ہر ایک سے درگزر کر دینا، یہ یعنی حکمرانی کے جو اصول ہیں اس کے تھوڑا منافی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر میں عبداللہ بن ابی سرح کو بنایا تھا گورنر۔ صرف 2 سال کے بعد ہی اہل مصر کی طرف سے اس کی شکایات آنے لگیں کہ وہ اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، لہذا ابتدائی طور پر تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خط لکھ کر تنبیہ فرمائی، لیکن اس نے آپ کے خط کو نظر انداز کر دیا اور اپنی روش کو قائم رکھا، یہاں تک کہ پھر اہل مصر کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قافلہ آیا، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے نہ صرف حضرت عثمان غنی سے بلکہ مولا کائنات مولا علی سے اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی اس کی شکایات کیں۔ ان حضرات نے حضرت عثمان سے عرض کی، ام المومنین نے بھی عرض کی، حضرت علی نے بھی ارشاد فرمایا کہ بھئی آپ اس پر سختی سے نوٹس لیں۔ آپ نے اس کو بہت سخت خط تحریر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی روش سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں گورنری سے معزول کر دوں گا، لیکن اس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، بلکہ وہ افراد جو اہل مدینہ جو مدینہ طیبہ آئے تھے مصر سے ان کو قتل کروا دیا کہ انہوں نے میری شکایت کی ہے، جس کی وجہ سے اہل مصر میں اشتعال پیدا ہو گیا۔ اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد 700 سے کچھ زیادہ افراد کا ایک بڑا قافلہ مدینہ طیبہ آیا اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سارے معاملے کی تفصیل بتائی کہ اس نے تو ان لوگوں کو بھی قتل کروا دیا، آپ کی تو بات نہیں مانی ان کو بھی قتل کروا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام جمع ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ سب آپس میں مل کر جو مصر کے افراد آئے تھے آپ فیصلہ کریں کہ اور جس سے چاہیں مشاورت کریں کہ کس کو گورنر بننا چاہیے، جس پر آپ متفق ہوں گے میں ابھی اس کی معزولی کا پروانہ اور اس کے تقرر کی تحریر آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ لہذا اہل مدینہ کی مشاورت کے ساتھ اہل شام متفق ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ پر کہ بھئی انہیں ہمارا گورنر بنا دیا جائے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر نامہ گورنری کا تحریر کر دیا، اور عبداللہ بن ابی سرح کی معزولی کی تحریر لکھ دی، اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ بھئی آپ ان اہل شام کے ساتھ اہل مدینہ میں سے کچھ افراد لے کر جائیں اور اس کو معزول کر کے یہ میری تحریر دکھائیں معزول نامہ کر کے، اور آپ گورنری کے منصب کو سنبھال لیں۔ اس موقع پر منافقین نے فتنہ انگیزی کی جس کی بشارت حضور علیہ السلام دے چکے تھے کہ فتنہ ہوگا، لہذا مروان کے حوالے سے یہ بات تاریخ میں آتی ہے کہ اس کی تحریر سے ملتی جلتی وہ تحریر تھی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا، یہ حضرات روانہ ہوئے مدینے سے 3 منزل پر، منزل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک قافلہ کچھ دور چلتا ہے پھر ایک جگہ پڑاؤ کرتا ہے، تو بعض جگہیں مخصوص ہوتی تھی پڑاؤ کرنے کے لیے، تو وہ منزل کہلاتی تھی۔ تو 3 منزل یہ طے کر چکے تھے، تو قریب سے ایک چست و چالاک اونٹنی گزری، اور اس پر ایک حبشی غلام تھا، بہت تیز سفر کر رہا تھا۔ ان لوگوں کو شک ہوا کہ بھئی یا تو یہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے اور یا پھر یہ کوئی مجرم ہے، لہذا قافلے والوں نے اس کو پکڑ لیا، اور جب اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ تو حضرت عثمان کا غلام ہے، وہ اونٹنی بھی حضرت عثمان کی تھی، یہ سازش مروان نے بنی تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں مصر جا رہا ہوں، ابی سرح کے پاس جا رہا ہوں میں۔ جب تلاشی لی گئی تو اس کے خشک مشکیزے میں سے خط نکلا جو حضرت عثمان کی طرف سے لکھا گیا تھا، ظاہر سازش تھی نا، حضرت عثمان کی طرف سے وہ خط لکھا گیا تھا، اس پر ان کی مہر بھی نقلی لگا دی گئی تھی، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب یہ لوگ پہنچیں تو کسی ہیلے سے ان کو قتل کر دو اور تم اپنے اقتدار میں قائم رہو۔ یہ سازش کی گئی تھی۔ تحریر وہ مروان کی ملتی جلتی تحریر تھی۔ حضرت محمد بن ابی بکر نے اور دیگر صحابہ کرام جب یہ دیکھا تو وہ تو ظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی، بہت پریشان ہوئے وہ، یہ تو معاملہ بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ لہذا ان سب نے اس تحریر پر سب کو گواہ بنوایا، ان کی مہریں لگوائیں، دستخط کروائی تاکہ سب گواہ رہیں اس بات پر، اور واپس ظاہر آگے جانے کے بجائے واپس مدینہ طیبہ آ گئے۔ واپس آ کر پھر حضرت علی کو، دیگر صحابہ کرام کو، اکابرین کو جمع کیا اور سب کے سامنے وہ چیز رکھی، وہ بھی سب حیران رہ گئے۔ لہذا یہ سب مل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے ہی آپ سے گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ بھئی یہ غلام آپ کا ہے؟ فرمایا ہاں میرا ہے۔ فرمایا یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ فرمایا ہاں میری ہے۔ فرمایا یہ جو خط ہے اس پہ جو مہر لگی ہے یہ آپ کی ہے؟ فرمایا ہاں یہ مہر تو میری ہے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نہ میں نے یہ تحریر خود لکھی ہے نہ کسی سے لکھوائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو باب العلم تھے وہ اس بات کو سمجھ گئے، اور آپ نے غور فرمایا اور ارشاد فرمایا مجھے یہ تحریر مروان کی تحریر سے ملتی جلتی لگتی ہے، لہذا اس کی گرفتاری کا حکم جاری کیا جائے۔ جو صورتحال وہاں موجود تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی یہ اس کو قتل کر دیں گے، لیکن بات صرف شک کی تھی، تحقیق ہونا ضروری تھی کیونکہ وہ بہت مشتعل تھے لوگ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس سے اتفاق نہیں فرمایا کہ مروان کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا جائے۔ کن لوگوں کے حوالے؟ جو کہ مشتعل تھے۔ آپ نے اس سے اتفاق نہیں فرمایا، لہذا جماعت صحابہ کے وہ جو ذمہ داران گفتگو کرنے والے تھے انہوں نے ان سب کے سامنے کہا کہ بھئی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے، ہمیں ان کی طہارت پر، ہمیں ان کی پاکیزگی پر، ہمیں ان کی سچائی پر مکمل اعتماد ہے، اور ہم چاہتے ہیں تمہیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے۔ لیکن جب یہ حضرات اس تلقین کے بعد چلے گئے اور گمان کیا کہ لوگ اب انتظار کریں گے کہ کوئی فیصلہ کیا جائے، تو یہ لوگ مشتعل تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ منافقین جو اس موقع کے بالکل منتظر تھے، ظاہر ہے انہوں نے اس معاملے میں آگ بھڑکائی، معاملات کو زیر زبر لگا کے خوب آگے بڑھایا، یہاں تک کہ گویا یہ سارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے۔
منافقین نے اس میں خوب آگ لگائی، خوب اس کو وہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ گمان کر لیا کہ یہ لوگ حضرت عثمان کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے ہیں، تو احادیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حسنین کریمین کو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر دیا، فرمایا کہ بھئی تم لوگ جب تک تمہاری جان سلامت ہے دروازے سے کسی کو داخل نہیں ہونے دینا۔ لہٰذا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امام حسین رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے رہے۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی اس ذمہ داری کو قبول کیا، لیکن بلوائیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ظاہر منافقین میں اس میں خوب حصہ لیا تھا اس میں، اور حضور علیہ السلام ان کا منافقین کا اب تو سارا معاملہ بھی ظاہر ہو چکا تھا، وہ سب کچھ انہوں نے اس فتنے کو خوب پروان چڑھایا، یہاں تک کہ 1 2 3 4 دن گزرنا شروع ہو گئے کہ کسی کو گھر میں داخل ہی ہونے نہیں دیا۔ وہ شخص جس کے خریدے ہوئے پانی سے پورا اہل مدینہ پانی پیتا تھا، وہ شخص کہ جب کبھی مدینے میں غلہ آیا اسی نے غلہ جب کبھی مدینے میں قحط آیا اسی نے اپنے مال سے غلہ تقسیم کیا، وہ شخص کہ جب کسی کی دیت کا مسئلہ آتا تھا تو وہی اس کا خون بہا ادا کر دیا کرتا تھا، وہ شخص جس نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اپنا مال دیا، وہ شخص کہ جس کے مال نے جس نے سب سے زیادہ مال اسلام کے لیے خرچ کیا، 1 دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن نہیں 40 دن اپنے گھر میں بھوکے پیاسے رہے، 40 دن۔ اور آج کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھرے ہوئے مشکیزے اور اس میں لگنے والے تیر کا تو تذکرہ آپ خوب سنتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عثمان چھت پر آئے اور آپ نے پوچھا لوگوں میں علی ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں موجود نہیں ہے۔ فرمایا کوئی علی کو خبر دے کہ آج 13واں دن ہے ہم نے پانی نہیں پیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مشکیزے بھرے اور اس گمان کے ساتھ کہ میں تو جا ہی سکوں گا، جب وہ مشکیزیں لے کر جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، ظاہر ہے کہ معاملہ پھر دوسری طرف چلا جاتا، لیکن ان مشکیزوں کو انہوں نے تاکا اور پانی بہا دیا۔ اس تیر کا تذکرہ آپ کبھی نہیں سنتے، اس تیر کے تذکرے کو اس عید کے تذکرے کے نیچے دبایا جاتا ہے۔ 40 دن اس حال میں گزرے، بھوک اور پیاس کی کیفیت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچ سکے، یہاں تک کہ جب لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ ہم اندر داخل نہیں ہو سکیں گے تو تیروں کے ذریعے ان کے گھر پر بوچھار کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بازو میں ایک تیر لگا، حضرت امام حسن کے بازو میں تیر لگا، اور بلوائی اس بات پر خوفزدہ ہو گیا کہ عرب بنو ہاشم کو یہ اطلاع ہو گئی اور یہ معاملہ بڑھ گیا تو اس کا رخ دوسری طرف ہو جائے گا، لہٰذا اب مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تو حسنین کریمین تو دروازے پر موجود تھے، پڑوس کے گھر سے کود کر بلوائی حضرت عثمان کے گھر میں آ گئے۔ یہ 40واں روز تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے اور قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب بلوائیوں نے آپ پر حملہ کیا اور تلوار سے وار کیا، آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ جو آپ کے قریب موجود تھیں، انہوں نے تلوار کو ہاتھ سے روکنا چاہا، ان کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئیں۔ غرض انتہائی بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں ہی شہید کر دیا گیا، اس حال میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی غلام بڑی تعداد میں تھے، آپ کے پاس فوج بھی موجود تھی۔ صحابہ کرام کی اکثریت بار بار آپ سے کہتی تھی کہ آپ اجازت دیں ہم ان سب کو ابھی منتشر کر دیں گے، لیکن سلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے اس محبت کا جس نے ان کو مدینے کی سرزمین کی حرمت کو بھی پامال نہیں کرنے دیا۔ آپ نے اعلان کیا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا خون بچانے کے لیے سرکار کی سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے تر نہیں کر سکتا۔ فرمایا میں ایسا نہیں کروں گا۔ جب ان لوگوں نے آپ سے کہا تو آپ سن کر حیران ہوں گے، حضرت عثمان غنی کے غلام انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آقا اپنے غلاموں کے سامنے قتل کر دیا جائے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو اپنے اوزار ہتھیار
میری حرمت مدینہ کی تاکید کو سن کر کھول دے میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ فرمایا جاؤ اپنے اپنے ہتھیار کھول دو، تم میرے غلام نہیں ہو۔ آزاد کر دیا۔ لوگوں نے کہا تھا آپ ایسا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر یہ لڑیں گے تو لڑنے کے بعد بھی میں قتل ہی کیا جاؤں گا، کیونکہ حضور نے مجھے بتایا تھا کہ یہ فتنہ ہوگا، فتنہ، یہ مسئلہ اس کا نہیں ہے، یہ فتنہ ہوگا۔ حضرت علی نے آپ کو مشورہ دیا کہ ہم آپ کو کسی طریقے سے نکال کر مدینہ طیبہ سے باہر کسی محفوظ مقام پر لے جاتے ہیں اور پھر بعد میں معاملات کو دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا حضور میری شہادت کی خبر دے چکے ہیں، حضور میری شہادت کی خبر دے چکے ہیں، اور حضور مجھے یہ فرما چکے تھے کہ منافقین تم سے جب یہ قمیض اتاروانا چاہیں گے تو تم اسے نہ اتارنا، لہذا نہ میں خلافت سے دستبردار ہوں گا اور نہ ہی میں مدینہ طیبہ کو چھوڑوں گا، اس لیے کہ شہادت تو میرا مقدر ہے، لیکن میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ مجھے موت آئے، میری شہادت ہو حضور کے قدموں میں ہونی چاہیے۔ اور بالآخر آپ کو شہید کیا گیا، اور 3 دن تک کسی کو جرت نہیں ہوئی بلوائیوں کے خوف سے کہ وہ آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا، لیکن 3 دن کے بعد جب بلوائی منتشر ہوئے، صحابہ کرام اہل مدینہ جمع ہوئے، پھر آپ کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع کے ایک ایسے گوشے میں جس کو بعد میں جنت البقیع میں شامل کیا گیا، جنت البقیع میں جہاں آپ کا مزار شریف ہے، پہلے یہ جگہ قبرستان سے متصل کسی گھر کی تھی جو ان کی ملکیت تھا، وہاں دفن کیا گیا آپ کو جنت البقیع سے متصل، بعد میں پھر جب قبرستان کی وسعت کی گئی تو وہ جنت البقیع ہی کا حصہ ہو گیا، وسعت ہو گئی اس کی۔ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، اور وہ حدیث آج تقریباً 1000 سال کے بعد ہی پوری ہو گئی تھی، اب تو خیر 1400 سال گزر چکے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تھا جنت البقیع کا یہ قبرستان جو آج تمہارے لیے مسافت کے اعتبار سے مسجد نبوی سے دور ہے، ایک دن آئے گا کہ یہ اور مسجد نبوی ساتھ ساتھ ہوں گے، اور آج آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی کی باؤنڈری وال کے اختتام پر ہی جنت البقیع شریف کی باؤنڈری وال موجود ہے۔ گویا حضور علیہ السلام کی وہ بشارت جو سرکار نے اس وقت دی تھی آج پوری ہو چکی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تاریخ اسلام کی وہ عظیم ترین شہادت ہے، وہ یادگار ترین شہادت ہے جس کی عظمتوں اور رفعتوں کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا تھا وہ بھی تاریخ ساز تھا۔ سرکار نے فرمایا عثمان کے وجود کو غنیمت جانو کہ عثمان کی شہادت کے لیے جب تلوار نکلے گی تو پھر وہ تلوار کبھی نیام میں نہیں جائے گی، اور واقعتاً ایسا ہوا، کیونکہ اس کے بعد حضرت علی کی خلافت کا جو حال ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے، کس بے دردی سے آپ کو شہید کیا گیا، آپ کو مدینہ طیبہ ہی چھوڑنا پڑا۔ حضرت عثمان آخری خلیفہ رسول تھے جو ممبر رسول پر بیٹھنے کی سعادت حاصل کر سکے اور مسند رسول پر بیٹھ کر خلافت کا انتظام آخری سانس تک چلاتے رہے۔ پھر نظام ہی اس کے بعد ظاہر ہے منتشر ہو گیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کی حرمت تھی کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ جب تک یہ خون سلامت ہے اس وقت تک مسلمانوں کا یہ اتحاد، یہ اتفاق قائم رہے گا۔ منافقین نے ظاہر ہے اس کو توڑا، اس کو ختم کیا۔ غرض تاریخ انسانی میں ایک عظیم ترین شہادت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، جس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں تو اس کی دردناکی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تو پردیس میں تھے، پردیس میں تھے نا، حضرت عثمان غنی تو اپنے گھر میں تھے، سامنے وہ سارے لوگ تھے جو ان کے خریدے ہوئے پانی سے پانی پیتے تھے، کنویں سے پانی پیتے تھے، جو ان کی توسیع شدہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں سب کچھ تھی، لیکن ظاہر ہے کہ شہادت ان کا مقدر تھی۔ سرکار اعلان فرما چکے تھے میرے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام مددہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیسے عشرت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیض ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔